کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے. اس شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس کے بعد والا باب. کیا دنیا میں کوئی قوم اپنے قائد کے بارے میں ایسی مثال پیش کر سکتی ہے؟ دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کو لیں، کسی بھی قوم، کسی بھی جماعت، کسی کی پارٹی کی اتنے بھوکے ہونے کے بعد بھی غیروں کی بھوک کی پرواہ ہے اپنی بات میں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اس کے بعد والا باب ما جاء فی صفات خبز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باب کا مطلب ہے امام ترمذی اس باب کے ذریعے جو بیان کرنا چاہتے وہ یہ کہ آپ روٹی کس قسم کی کھاتے تھے، کس چیز کی کھاتے تھے، کس طرح سے روٹی کھاتے تھے، کیسی روٹی آپ کھاتے تھے. یہی مقصد ہے. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي شهاب قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کی روٹی کیسے ہوتی تھی، کس چیز کی آپ کھاتے تھے روٹی، کیا غذا استعمال کر رہے تھے آپ، اس باب میں یہی نبی علیہ السلام کی روٹی کے متعلق امام ترمذی بیان کریں گے. اسود بن یزید عن عائشہ، اسود بن یزید ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا
کہ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کے گھر والے، آل سے مراد گھر والے، آل ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل و عیال تھے، گھر والے، جو کی روٹی سے 2 دن لگاتار مسلسل کبھی آسودہ نہیں ہوئے. یعنی ایک دن مل گئی تو دوسرے دن نہیں ملتی تھی. اناج کی، کھانے پینے کی اتنی کمی، اتنی تنگی تھی. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے 2 دن مسلسل جو کی روٹی کھا کر کے آسودہ ہو کی زندگی گزارے. کہتے اللہ رسول دنیا سے چلے گئے لیکن آل رسول کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی. صبر، تحمل، اللہ کی رضا، خوشنودی کا جذبہ تھا. کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یا آل رسول نے کبھی آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرنا پسند نہیں کیا. اس حدیث سے 2 چیزیں سامنے آتی ہیں اپنے. ایک چیز تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام عام طور پر جو کی روٹی استعمال کرتے تھے. جو عربی میں شعیر کہتے ہیں اور اردو میں تو جو بولتے ہیں، غالباً انگلش میں بارلی کچھ ایسے بولتے ہیں کیونکہ آج کل لوگ تھوڑا سمجھتے کم ہیں. بارلی، جو. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت نبی علیہ السلام مدینہ آئے اور مدینے میں جب تک آپ رہے اس وقت تک مدینے میں گیہوں نہیں پیدا ہو رہا تھا، گیہوں کی کھیتی نہیں ہوتی تھی. مدینے میں عام طور پر کھجور ہوتا اور کھانے پینے والی غذاؤں میں جو کی کھیتی ہوتی تھی، جو پیدا ہوتا تھا اور وہی جو کی روٹی عام طور پر اہل مدینہ استعمال کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی جو ہی استعمال ہوتا رہا. عثمان بن عفان کے زمانے میں کہا جاتا ہے گندم جو ہے شام وغیرہ سے مدینہ طیبہ میں آنا شروع ہوا ہے. پہلے کہیں کہیں تھوڑا سا کہیں مل جائے گندم، لیکن عام طور پر مارکیٹ میں نہیں ہوتا تھا. نبی علیہ السلام کا زمانہ گیا، ابو بکر کا گیا، عمر بن الخطاب کا گیا، عثمان کا بھی زمانہ ختم ہو رہا تھا. تب کہیں آخر میں شام سے گندم مدینے میں آنا شروع ہوا اور لوگوں نے گندم کو پہچانا اور گندم استعمال کرنے لگے. اور اس کی قیمت جو ہے جو وغیرہ مقابلے بہت ہی زیادہ ہوتی تھی. تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں روٹی جن گلوں سے بنتی ہے اس میں صرف جو آسانی سے ملتا تھا، اسی لیے جو کی روٹی کھاتے تھے وہی پکتی تھی. دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں بقید حیات تھے، دنیا میں جب تک آپ رہے، کبھی پورے عرصے میں یعنی تقریباً 10 سال، تو عائشہ کو سمجھ لیں 10 سال کے عرصے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے
کبھی 2 دن لگاتار روٹی جو کہ ان کو میسر نہیں ہوئی تھی، لیکن راضی بقضا ہو تو الہی کا مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے جنت کی فضا دیکھ۔ انسان جب اللہ تعالی کے فیصلے پر، تقدیر پر راضی ہو، ورد بما قسم اللہ لک تکن اگر الناس، اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے، جتنا تم کو تقسیم کر دیا ہے، جو دے دیا ہے، اس پر قناعت کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو بڑا ہی بے نیاز اور خوشحال بنا دے گا۔ نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے صبر سے، تحمل سے کام کیا۔ ایک دن جو کی روٹی نصیب ہو جاتی تو پھر اس کے بعد 2-4 دن کھجور پر گزارا کر لے رہے تھے، جیسے کہ ممکن ہے آگے حدیث آئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے گھر میں ایسے بھی وقت آیا ہے کہ 2 مہینے آگ جلی ہی نہیں، یعنی کھانا پکانے والا کوئی سامان گھر میں تھا ہی نہیں۔ پوچھا کسی نے تو آپ لوگ زندہ کیسے رہتی تھی؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ علی الاسودین، 2 کالی چیزوں پر ہم لوگ زندہ رہتے تھے۔ 2 کالی چیزوں سے مراد کھجور اور پانی۔ اللہ اکبر، یہی غذا تھی، اسی پر کہتے ہیں کہ ہم لوگ 2 مہینے زندہ رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہیں سے ایک چیز اور بڑی اہم ہے، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو اس کو سمجھیں اور سمجھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کس چیز کی کمی ہو سکتی تھی؟ اگر آپ دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مال و دولت سے نواز دیتا، ایک دن بھی آپ کو بھوکا نہ رہنا پڑتا۔ کس چیز کی کمی تھی آپ کو؟ لیکن نبی علیہ السلام نے قناعت پسند کیا۔ جو اللہ نے دیا اسی پر قناعت کرنا ہے، اور مانگنا قناعت کے خلاف سمجھا۔ کن قانعا تکن اشکر الناس۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 نصیحتیں کی تھی۔ ان میں ایک نصیحت تھی، اے ابو ہریرہ کن قانعا، ابن ماجہ کی روایت، کن قانعا تکن اشکر الناس، اللہ جو دے دے اسی پر خوش رہو، سب سے بڑے شکر گزار اللہ کے بندے تم بن جاؤ گے۔ دوستو، نبی علیہ السلام نے قناعت سے کام لیا اور گھر والوں نے قناعت سے لی، نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ کتنی پیاری حدیث! اللہ تعالی کیا فرماتے؟ اے اللہ اتنا ہم کو دے کہ ایک دن کھائیں تو دوسرے دن بھوکے رہیں۔ کیوں؟ جس دن کھائیں گے تیرا شکر ادا کریں گے، اور جس دن بھوکے رہے گے تیری رضا کے لیے صبر کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے صبر۔ یہ تھی پیارے نبی کی زندگی۔ اور نبی علیہ السلام اس لیے دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد کفافا، اے اللہ ہمارے آل کو، ہمارے اہل کو زیادہ مال دولت نہیں دینا۔ کیوں؟ مال دولت بھی انسان پھنس کر کے دین سے بہت دور ہونے لگتا ہے، الا من رحم اللہ۔ آپ نے دعا کیا اور فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو اللہ اتنا ہی دینا جتنے میں زندہ رہ لیں اور جتنے میں ان کا گزارا ہو جائے، آل محمد کو اس سے زیادہ نہیں دینا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی اس طرح کی زندگی تھی، اور اسی قناعت کے ساتھ آپ کی زندگی گزر گئی۔ اس باب میں مزید حدیثیں ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کے اسوے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کی اطاعت و فرما برداری اور سیرت کی محبت پیدا کرے۔
حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا حريد بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه يقول ما كان يفضل على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، شمائل ترمذی میں نبی علیہ السلام کی روٹی کیسی ہوتی تھی اس کا تذکرہ اب بیان چل رہا ہے. اس سے کے متعلق ایک حدیث گزر چکی ہے، ایک دوسری حدیث ہے اس باب کی. حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑے ہی تاریخی صحابی ہیں. ہمیں ان کے متعلق یہ معلومات رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اب بہت بڑے اپنے فضل و کرم سے نوازا. جس دن نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کلمہ پڑھے، کچھ دین سیکھا، تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس شخص نے ضرورت بھر کے لیے دین سیکھ لیا، توحید رسالت، تو ان کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ جاؤ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دو. اللہ اکبر. یہ گئے، جب اپنی قوم کے قریب پہنچے تو قوم کے لوگ گاؤں کے باہر، آبادی کے باہر کسی جگہ بیٹھ کر کے جہاں اونٹ کی چراگاہ، اونٹ کو پانی وغیرہ پلانے کا انتظام تھا، وہیں بیٹھے اپنا کچھ کھانا پینا کر رہے تھے. ان کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے. قبیلے خاندان کے لوگ کہ ہمارا آدمی مکہ گیا تھا، واپس آ گیا، واپسی کی بڑی خوشی تھی، لیکن ان کو خبر نہیں تھی کہ یہ مسلمان ہو کر کے آ رہا ہے. جب یہ گئے، قریب پہنچے، مرحبا کہا، لوگوں نے اچھا ویلکم اور استقبال کیا. کھانے کی باری آئی تو انہوں نے لا کر کے خون، عرب کے لوگ بہت کھاتے تھے، مردار کھاتے تھے، خون جما لیتے، پھر اس کا کچھ سالن یا میٹھا وغیرہ بنا کر کے وہ کھاتے تھے. شراب پیتے تھے. ان کو کھانے کی طرف بلایا تو انہیں کتنی پیاری بات کہا کہ لوگوں سن لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہوں اور میں ان چیزوں سے تم کو روکنے کے لیے آیا ہوں. تم ہم کو کھانا کھلا رہے، ہمیں کھلا رہے ہو. میں مسلمان ہو گیا ہوں اور تمہیں یہی ساری چیز برائیاں کرتے ہو انہی سے روکنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ چیز حرام ہے. کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنا دی کہ مردار تمہارے اوپر حرام ہے، خون تمہارے اوپر حرام ہے، شراب تمہارے اوپر حرام ہے. اس قسم کی باتیں بتائی. قوم اور قبیلے کے لوگ بہت ہی زیادہ نالا ہوئے، بہت ہی زیادہ غصے میں آ گئے اور ان کو دھکے دیا اور گاؤں میں داخل ہونے، قوم و برادری میں شامل ہونے سے منع کر دیا. دھوپ، گرمی کا موسم تھا، کسی چیز کا سایہ نہیں مل سکا، لوگ خیمے میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے. ایسے دور کہیں بیچارے دھوپ میں بیٹھے تھے اور اچھی خاصی بھوک اور پیاس لگ گئی، بہت پیاس لگی، بھوک لگی. ان لوگوں نے پھر وہی شراب، خون کھانے پینے کے لیے پیش کیا. کہا دوستو یہ میں نہیں پی سکتا، ان کو نہیں استعمال کر سکتا. میں تو تمہیں اسی سے روکنے کے لیے آیا ہوں، تو میں خود کیسے کروں؟ اللہ، یہ عمل تھا، اس کو اسلام کہتے ہیں. یہ مسلمان تھے. قوم کے لوگوں نے حلال کھانا پانی دینے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم تمہیں اسے بھوکا مار ڈالیں گے. یہ بیچارے چل تو نہیں سکتے تھے، دھوپ میں یہاں بیٹھے تھے، کچھ کھانا پینا نہ ملا تو اسی گرمی میں دھوپ میں لیٹ گئے بیچارے بھوک کے مارے. آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، تھکے تھے، مادے تھے، بھوکے پاتے، سب کچھ نیند آ گئی.
کہتے ہیں جیسے نیند لگی تھوڑی دیر سو جاتے، اتنے میں معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے منہ پر کوئی ٹھنڈی چیز گر رہی ہے۔ کہتے ہیں آنکھ کھولی تو معلوم پڑتا ہے کہ ایک بالٹی لٹکی ہوئی ہے ہمارے منہ پر، اور اسے سے پانی جو ہے وہ ٹھنڈا پانی میٹھا ہمارے منہ میں ٹپک رہا ہے۔ کہتے ہیں خوب اچھی طرح سے سیراب، اور پانی کیا غضب کا تھا، نہ ایسا پانی کبھی پیا تھا، نہ ایسی قوت اور طاقت والی چیز میں نے کبھی کھائی تھی۔ پیٹ بھی بھر گیا، بھوک بھی مر گئی، آسودہ بھی ہو گیا۔ کہا کہ اب ہماری ساری تکلیف دور ہو گئی۔ اسی اثنا میں کوئی ایک ذرا سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان تھا ہمارے قوم اور قبیلے کا، اس نے لوگوں کو ملامت کی، اللہ کے بندے وہ بے دین ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن ہے تو اپنا، اس کو بھوکا مار ڈال رہے ہو، کل مر جائے گا تو کون ذمہ دار ہوگا، لے جاؤ اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ کہتے ہیں کچھ پانی وغیرہ لے کر کے آئے، کھانا وغیرہ، جب کسی عقل مند نے ملامت کی تو ہمارے پاس دوبارہ آئے، لیکن میں نے انکار کر دیا، نہیں ہمیں آپ کے کھانے کی اور پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بڑی منت کی، ارے بھائی کھا لو، کیا کھا، نہیں ہمیں ضرور بھوکی نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا تھا، یہ دیکھو اوپر سے پانی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایسے سے ہوا، سو گئے تھے، اچانک ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے منہ پر کوئی ٹھنڈی چیز ٹپک رہی ہے، آنکھیں کھولا تو ایک بالٹی پانی سے بھری ہوئی ہمارے منہ میں ٹپکا رہی تھی، اور جب تک ہم آسودہ نہیں ہو گئے وہ بالٹی یہاں سے غائب نہیں ہوئی۔ یہ دیکھو ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، چہرہ بھی تازہ ہے، لوگوں نے پیٹ دیکھا، چہرہ والی تو بھوکا مرا، یہ کیسے ہو گیا؟ کہتے ہمارے اس استقامت اور اس کرامت کو دیکھ کر کے فاسلموا من آخرہم، پورے کے پورے قوم اور قبیلے کے لوگ ایک ہی روز میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا عمل ہے، جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں ما کان یفضل عن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبز الشعیر، اللہ اکبر، کہتے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں جو کی روٹی بچتی ہو۔ کیا مطلب؟ ما کان یفضل، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام کے یہاں جو کی روٹی بچی ہو۔ مدینے کے قرب جوار میں جو ہی کی پیداوار زیادہ تھی، عام طور پر روٹی جو کی کھائی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کوئی چیز تھی ہی نہیں، کبھی بچی ہی نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس قدر نبی علیہ السلام کے گھر میں تنگی تھی کہ جو آیا مشکل سے کھا لیا، تھوڑا موڑا، اتنا کبھی روٹی آئی ہی نہیں جو کی کہ کھانے کی بات بچ جائے۔ بچنا اس بات کی علامت ہے کہ ہاں ضرورت سے زیادہ تھی۔ کہتے ہیں کبھی روٹی بچی ہی نہیں، بس گزارے بھر کے لیے ملتا تھا اتنا کھا کے سو جاتے تھے۔ اور اس کا اندازہ صحیح بخاری کو اس روایت سے مزید لگتا ہے جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں۔ دوستو کہتے ہیں کہ انہا دخلت امرأة معها ابنتان لها تسألو فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، ایک عورت اپنی دو بچیوں کو لے کر کے مانگتی ہوئی آئی، خود بھی بھوکی تھی، دونوں بچیاں بھی بھوکی تھی، آئی ہمارے گھر پر مانگنے کے لیے کہ کچھ اس کو دے دوں۔ کہتے ہیں لیکن ہمارے پاس صرف ایک کھجور تھا، بس اندازہ لگائیں کہ 3 ممبر ہیں، 2 بیٹیاں ایک ماں، اور تینوں بھوکی ہے، لیکن حضرت عائشہ کے پاس 3 کھجور بھی نہیں بچی ہوئی تھی کہ ہاں ایک کھجور تینوں کو پکڑا دیں۔ کہتے صرف ایک کھجور میرے گھر میں تھی، میرے پاس موجود تھی۔ فَآتَيْتُهَا إِيَّاهُ، میں نے اس عورت کو، ایک کھجور میرے پاس موجود تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کھجور تھا ہی نہیں، وہ ایک ہی کھجور میں نے دے دیا اس کو۔
لیا اس نے، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، مجھ سے لیا اور اس نے توڑ کر کے اس کے 2 ٹکڑے کیے، بیج نکال کے پھینک دیا، آدھا کھجور ایک بیٹی کو دے دیا اور دوسرا حصہ آدھا کھجور اپنے دوسری بیٹی کو دے دیا۔ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، لیکن اپنا کچھ نہیں کھائی۔ کہتے ہیں ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، اٹھی چلی گئی بیچاری۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ فاخبرتہ، تو میں نے نبی علیہ السلام کو اس کی خبر دے دی کہ یا رسول اللہ، آج میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے، بڑی حیرت ہوئی ہم کو، ماں کی ممتا، اولاد کی محبت، ایثار قربانی، پھر ہم اپنی غربت اور فقر پر، اس طرح سے میں نے دیا، خود نہیں کھائی، آدھا آدھا کھجور دے کر کے وہ آگے بڑھ گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر کتنی پیاری بات کہی، حضرت عائشہ نے محفوظ کیا، امت کو پہنچایا۔ آج بھی بہت ہی ضرورت ہے اس حدیث پر غور و فکر کرنے کی۔ ایک تو غربت اور فقر محتاجگی، دوسرے سخاوت دیکھیں حضرت عائشہ کی، ایک ہی کھجور تھا، دوسرے بچے کے لیے کھانے کے کوئی انتظام نہیں، لیکن مانگنے والی آئی تو ہی ایک کھجور بھی اٹھا کر کے دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے جب حضرت عائشہ سے سنا تو آپ نے فرمایا عائشہ یاد رکھو، من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار، عائشہ تم نے کیا سمجھا ہے، یاد رکھو جس انسان کو اللہ تعالی اس طرح سے بیٹیاں دیا، فقر محتاجگی تنگ دستی کے باوجود جتنا بھی ہو سکا اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کی، کھلایا پلایا، تعلیم و تربیت کیا، کن لہ سترا من النار، تو یہ بچیاں جو ہوں گی ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، ماں باپ اور جہنم کے درمیان وہ کھڑی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی پرورش کی برکت سے ماں باپ کو جہنم سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ اس حدیث کو جہاں ہم نے بطور شرح کے اس لیے نقل کیا کہ پتہ چلے کہ واقعی نبی علیہ السلام کے گھر میں کھانے پینے کی کتنی تنگی تھی۔ تو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بتا رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں جو کی روٹی کبھی فاضل بچی ہی رہے گی، کسی غریب کو دیں، یعنی اتنا ہی جو کی روٹی پکتی تھی، ملتا تھا جتنے میں آپ کھا کر کے آسودہ کیا گزارا ہو جائے، سہارا ہو جائے۔ لیکن اس پر بھی نبی علیہ السلام نے اور ازواج مطہرات نے صبر سے کام لیا، قناعت سے کام لیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اگلی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن معاویۃ الجمحی قال حدثنا ثابت بن زید عن ہلال بن خباب عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعۃ طاویا هو واہلہ لا یجدون عشاء وکان اکثر خبزهم خبز الشعیر۔ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما،
اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے اکرمہ مولا ابن عباس ہیں، جن کے متعلق بتایا کہ عبداللہ بن عباس کے علم کے وارث یہی ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے ان سے غلامی بجانے کے بجائے، خدمت لینے کے بجائے ان کو دین سکھلایا اور بہت ہی سختی کے ساتھ دین سکھایا۔ آخرکار عبداللہ بن عباس کی وارث بن گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعۃ طاویا هو واہلہ۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی راتیں بھوکے سو جاتے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے اہل اور گھر والے بھی ایسے بھوکے سو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یبیت اللیالی المتتابعۃ، ایک رات نہیں کئی راتیں گزر جاتی تھی، اور وہ بھی لگاتار، ایسا نہیں کہ ہاں بیچ بیچ میں نہیں، لگاتار کئی راتیں گزر جاتی تھی۔ طاویاً، آپ کا پیٹ مارے بھونک کے ایسے چمٹا ہوا چمٹ جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ خود بھی اور آپ کے اہل و عیال بھی ایسے ہی سو جاتے تھے۔ نہ شکوہ ہے، نہ شکایت ہے، نہ کسی سے کہنا ہے، نہ کسی سے مانگنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا۔ واقعی آج ہم لوگ سوچتے ہوئے تو یقین نہیں پڑتا، لیکن جن لوگوں پر ایسے اوقات آ چکے ہیں، آج بھی ان سے ملیں تو کہتے نہیں گزر جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا، اپنا فضل و کرم کرتا، بھوک اور پیاس پر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ مہربانی کر جاتا، ان پر قوت و طاقت عطا کرتا۔ اللہ، ابھی بھی میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا آج ماشاءاللہ اربوں خربوں کے مالک بنے ہوئے ہیں، لیکن ایسے ہی بہار کے بعد علاقے میں گیا تو اپنی ساری جائیداد پراپرٹی سب کچھ دکھانے لگے، اور پھر بیان کرتے ہوئے رونے لگے۔ کہا دیں کہ اللہ نے اتنا دیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ رات کو والدہ جو کھانا پکتی تو تھوڑا سا چاول اگر رہتا تھا تو تھوڑا سب کو بانٹ کر کے دیتی تھی، 3 4 لقمے۔ کہتے ہیں بھائی بہن سب تھے، اور والدہ وہی 4 یعنی سب 2-3 چمچے چھوٹے بانٹ کر کے دیتی تھی، وہی کھاتے، پانی پی جاتے، وہ کہتے واقعی نیند آ جاتی تھی، بنداس سوتے تھے، رات بھر نیند نہیں کھلتی تھی۔ لیکن کہتے ہیں آج جب اللہ نے دے دیا تو ایک دن ناشتہ نہ ملے تو کم سیدھی نہیں رہ جاتی۔ یہ سب وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو تمہارے نصیب میں لکھا، جتنا دیا اسے بے قناعت کرو گے تو سب سے بڑے بے نیاز اور مالدار بن جاؤ گے۔ ایک قصہ تو ہم سے خود بیان کیا ابھی کچھ دن پہلے سفر میں، الحمدللہ دکھا رہے ہیں اللہ نے اتنا کچھ دے دیا، پرائیویٹ ہاسپٹل کے مالک ہو گئے ہیں الحمدللہ، اپنا ذاتی 4-5 منزلہ ہاسپٹل، لیکن کہتے ہیں بچپنا اس طرح سے گزرا ہے۔ اور واقعی جب انسان سب ضبط سے کام کرتا ہے تو آگے اس چل کر کے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے بھی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے متعلق عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کئی راتیں ایسے گزر جاتی تھیں کہ بھوکے پیٹ ایسے ہی نبی علیہ السلام بھی سو جاتے تھے، اور پورے گھر والے بھی ایسے سو جاتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ عبداللہ بن عباس کو کیسے پتا چلا؟ عبداللہ بن عباس کو پتا چلا کیوں؟ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت عبداللہ کی سگی خالہ تھیں، تو اپنی خالہ سے ملنے کے لیے جاتے رہے تو گھر کے حالات جانتے رہے، اسی لیے عبداللہ بن عباس کو یہ چیزیں معلوم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کئی راتیں گزر جاتی تھی لگاتار مسلسل،
کہ نبی علیہ السلام تاوین اپنے پیٹ بھوکے چپک جاتا اور آپ اسی حالت میں خود بھی سو جاتے اور گھر والے بھی ایسے ہی سو جاتے تھے. آگے کہتے ہیں وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ. یہاں یہی بیان کرنا تھا کہ آپ کی روٹی کا بیان چل رہا ہے نا کہ آپ کی روٹی کیسی تھی. کہہ رہے ہیں کہ اور نبی علیہ السلام وغیرہ کی آپ اور آپ کے گھر والوں کی اکثر روٹی جو ہوتی تھی وہ جو کی ہوتی تھی. بارلی بولتے ہیں غالباً، جو کی ہوتی تھی، گندم نہیں. آج تو ہمارے ہاں مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی روٹی ہے. کہیں بہت سارے علاقے ہیں جہاں مکئی کی روٹی اصل ہے جیسا، کہیں ایسے ہیں جہاں جوار کی ہوتی ہے، کہیں باجرے کی ہوتی ہے، اور کہیں الحمدللہ یہ چاول کی بھی روٹی ہوتی ہے، کہیں گندم کی بھی روٹی ہوتی ہے. لیکن اب دنیا اتنی کا ٹرانسپورٹ اتنا آسان ہو گیا کہ اب گیہوں جو ہے تقریباً دنیا کے ہر علاقے کے اندر پہنچ جاتا ہے. ورنہ آپ کئی قسم کی روٹیاں آج بھی استعمال میں ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا اہل مدینہ کی عام غذا جو تھی روٹی کہتے ہیں وہ جو کی ہوتی تھی. اور اس پر بھی کئی راتیں گزر جاتی، جو کی روٹی بھی نصیب نہ آتی. اسی طرح سے آپ گزارا کر لیتے تھے. لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کتنا زیادہ. امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت مصعب بن عمیر صہیب رومی وغیرہ کی غربت، فقر، محتاجگی کو دیکھا، تنگی، پریشانی، لوگ کا دل دکھا کہ ہمارے مسلمان بھائی اتنے تنگ دست، اتنے غریب. اللہ رسول نے فرمایا کیف بکم، ابھی تمہاری یہ حالت ہے، ابھی یہ حالت ہے تمہاری. تم نماز کی پابندی کر لے رہے ہو، تہجد گزار ہو، جہاد کر لے رہے ہو، قرآن کا حفظ کر لے رہے ہو، دین حاصل کر لے، بہت کچھ کر لے رہے ہو. کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا ہوگا کہ جب ایک انسان شام کو نکلے گا تو ایک جوڑا، صبح نکلے گا تو ایک جوڑا پہنے گا، اور شام کو جائے گا تو دوسرا جوڑا پہنے گا. 24 گھنٹے میں دو جوڑی کپڑے بدل کرے گا. صحفۃ، ایک پیالہ رکھا جائے گا کھانے کے لیے، ایک ڈش، پھر اس کے بعد اٹھائی دوسرا لا کے رکھا جائے گا. یہ حالت ہوگی. بتاؤ اس وقت تم کیا کرو گے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اس وقت کیا پوچھنا ہے، کھانے پینے کا کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، اتنا اللہ دیا ہے مانا تھا تو 24 گھنٹے عبادت کرتے رہیں گے. اللہ سن فرمایا نہیں، اليوم انتم اليوم خیر، آج اس حالت میں تم زیادہ اچھے ہو. تمہاری دینی حالت، اسلامی قوت و طاقت، پوری دنیا پر روب آج تمہارا جتنا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. جب یہ ساری سہولتیں مہیا ہو جائیں گے تب اسی میں تم مشغول ہو جاؤ، دنیا کی محبت غالب آ جائے گی اور دین پیچھے ہو جائے گا. آج تقریباً یہی ساری چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اگلی حدیث، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبید الله بن عبد المجید الحنفی قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دینار قال حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد انه قيل له اقل رسول الله صلى الله عليه وسلم النكي يعني الحوارى، فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله، وقيل له
خلقانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل فكيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام دارمی سے روایت کر رہے ہیں. امام عبداللہ بن عبد الرحمن امام دارمی ہیں. سند میں ایک راوی ہے ابو حازم. ابو حازم رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے اور ان کے آگے یعنی یہ پیر سے معذور تھے, تابعی ہیں اور بڑے اونچے مقام و مرتبے کے ہیں. یہ ان کا نام سلمہ بن دینار ہے. مدینے کے شیخ المدینہ ان کا لقب ہے. یہ کہتے تھے, کسی نے پوچھا علم وغیرہ بہت صحابہ سے, سہل بن سعد وغیرہ سے حاصل کیا. کہتے ہیں کسی نے ان سے پوچھا کہ ماں مالو کا, تمہارے پاس مال و دولت کیا ہے؟ کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی ہمارے پاس, کیا ہے تمہارے پاس, کیسے گزارا کرتے ہو؟ کتنی بڑی بات کہی. کہنے لگے مالی ثقتی باللہ, سب سے بڑی میری دولت ہے اللہ تعالیٰ سے پر توکل کرنا, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. اللہ اکبر. وَيَأْسِي مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ, سب سے بڑی دولت میرے پاس دو ہے. غیروں کے ہاتھ میں جو ہے ان کے مال دولت سے میں اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں. کوئی طرح میں اس سے مایوس, ہمارا ہے ہی نہیں, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑا تعلق, اللہ تعالیٰ کی ذات پر بڑا بھروسہ اور توکل رکھتا ہوں, اعتماد رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھوکا نہیں رکھے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی محتاج کسی کے نہیں بنائے گا. کہتے یہ ہماری سب سے بڑی دعوت ہے. کہا کرتے تھے دو چیزیں انسان اگر اپنا لے تو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس کو مل جائیں. سلمہ بن دینار ابو حازم کہتے ہیں کہ شیئان ان عملت بہما اصبت خیر الدنیا والآخرہ لا اطول لک. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہتے تھے شیئان اذا اصبتہما, اپنے شاگردوں سے کہتے دو چیزیں ہیں اے میرے شاگردوں, اگر تم نے ان دونوں پر عمل کر لیا تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بھلائی تم کو مل گئی. ہم بہت زیادہ لمبی بات نہیں کرتے. کہنے لگے لوگوں نے کہا وما ہما, وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کہنے نمبر 1 تحمل ما تکرہ اذا احبہ اللہ. بڑے لوگ کسی نصیحت کرتے تھے, یہ بڑی اہم بات بتا رہے, اس کو سمجھیں. کہتے ہیں پہلی چیز یہ ہے تحمل ما تکرہ اذا احبہ اللہ. اللہ تعالیٰ جس چیز کو پسند کرتے ہیں اس کے کرنے اور بجا لانے میں کتنی بھی تکلیف ہو تو برداشت کر, لیکن اللہ کے محبوب چیز کو ضرور کر لے. اللہ اکبر. جو چیزیں اللہ کو محبوب ہیں, جو پسند ہیں, جو اللہ تعالیٰ تم سے چاہتے ہیں کہ کرو, گرچہ تم کو تکلیف اور پریشانی نظر آ رہی ہو, تمہارا دل نہ کہتا ہو, اپنے نفس سے جہاد کرو اور اس کو کرو. کیوں؟ اللہ کو یہ چیز پسند ہے.
ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہی چیز کو کریں. نمبر 2 وَتَتْرُكُ مَا تُحِبُّهُ إِذَا كَرِهَهُ اللَّهُ، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں اس کو تو چھوڑ دے، گرچہ تجھے کتنی ہی اچھی لگے. وہ کہتے بس دنیا آخرت کی بھلائی انہی دونوں چیزوں پر ہے. تمہیں کوئی چیز کتنی بھی اچھی لگے لیکن اگر اللہ کو ناپسند ہے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ تجھے تیرے اندر بھی ہو کہ ہاں اللہ کو ناپسند ہے، میں بھی ناپسند کرتا ہوں، میں بھی نہیں کرتا اس کو. جو چیز اللہ کو نہیں اچھی لگتی ہمیں بھی نہیں اچھی لگتی. نمبر 2 جو چیز اللہ کو پسند ہے گرچہ بظاہر تمہیں ناپسند نظر آئے لیکن اپنی کامیابی تو سمجھو کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے اسی کے کرنے میں ہماری نجات ہے. ہمارا نفس چاہے یا نہ چاہے اپنے نفس سے جہاد کر کے اسی چیز کو بجا لائیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک خوبی پیدا کر دے. بہت ہی اہم بات انہوں نے اہل علم کے متعلق کہی ہے. علم والوں کو، ہمیں اور آپ میں سے ہر ایک کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. کہتے ہیں جب تک انسان کتنا بھی پڑھ لے، کتنا بھی سیکھ لے، جب تک 3 چیزیں اس کے اندر نہ آ جائیں اللہ اس کو عالم نہیں بناتے. اللہ اکبر. کتنا بھی پڑھ لے، کتنی بھی معلومات ہو، لیکن جب تک 3 چیزیں اس کے اندر نہ پیدا ہوں، یا علم والا اپنے اندر 3 چیزیں نہ پیدا کر لے تب تک اللہ تعالیٰ اس کو عالم نہیں بناتے. وہ عالم کہنے کا مستحق نہیں ہوتا. نمبر 1 لا تبغ علی من فوقک، اپنے سے بڑوں پر اپنی فوقیت اور برتری ظاہر نہ کرے. اپنے بڑوں کے سامنے ہمیشہ چھوٹا بن کر کرے. اللہ اکبر. کاش یہ چیز آج ہمارے اندر آ جائے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ نے تم کو کتنا بڑا بھی علم دیا ہے لیکن کوئی نہ کوئی تم سے بھی بڑا علم والا ہوگا. تو پہلی چیز لا تبغی من علی من فوقک، جو تم سے بڑے ہیں علم میں، عمر میں، تجربے میں، خصوصاً علم کے اندر، کبھی ان پر اپنی فوقیت جتانے کی کوشش نہ کرے. ہمیشہ اپنے آپ کو ان کے سامنے ان سے چھوٹا ہی بنا کے پیش کرے. نمبر 2 وَلَا تَحْقِرَنَّ مَن دُونَكَ، تم کو اللہ نے بہت علم دیا، کتنے ایسے ہوں گے جو تم سے چھوٹے ہیں، تو چھوٹوں پر کبھی فخر نہیں کرنا، چھوٹوں کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا. اللہ اکبر. لا تحقرن من دونک، جو تم سے چھوٹے ہوں ان کو حقیر نہیں سمجھنا. بڑوں پر فوقیت اور برتری نہیں جتلانا. نمبر 2 چھوٹوں پر فخر اور غرور نہیں کرنا، ان کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا. نمبر 3 اللہ اکبر لا تأخذ على علمك دنیا، لا تأخذ على علمك دنیا. اللہ نے علم دیا ہے تو کبھی اپنے علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ. کاش ہمارے علماء، طلباء، اہل علم میں یہی تینوں چیزیں پیدا ہو جائیں. یہ بہت بڑے امام اور بہت بڑے تابعی کا یہ قول ہے. لا تکون عالما حتی تکون فیک 3 خصال، عالم نہیں بن سکتے، اللہ تم کو عالم نہیں بنائے گا جب تک کہ 3 چیزیں تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائیں. نمبر 1 اپنے بڑوں پر برتری، اپنی فضیلت ثابت نہ کر.
نمبر 2 اپنے چھوٹوں پر فخر اور غرور نہ کر، اپنے چھوٹوں کو حقیر نہ سمجھ۔ نمبر 3 تجھے اللہ نے نبی کا وارث بنایا ہے، کتاب و سنت کا وارث بنایا ہے۔ اپنے علم کو کبھی دنیا کمانے، مال بٹورنے کا ذریعہ نہ بنانا، پیشہ نہ بنانا۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اللہ ہم سب کے اندر یہ چیزیں پیدا کر لے۔ یہ ہے میرے بھائیوں ابو حازم، نام سلمہ بن دینار البصری رحمہ اللہ، صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ملاقات ہے ان کی، اور شیخ المدینہ ان کا لقب ہے۔ کہتے ہیں ہمارے استاد سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے کہا اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقی یعنی الحوارہ، کیا نبی علیہ السلام نے کبھی نقی کھایا ہے؟ نقی آٹا کئی قسم کا ہوتا ہے، آج میرے خیال 3-4 قسم کا آٹا ہوتا ہے۔ ایک تو میدا بھی آٹا ہی قسم میں، ایک جو ہوتا ہے تھوڑا سا بیج کا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے بالکل چھلکے والا ہوتا ہے، کئی ہوتا ہے۔ تو بالکل جو آٹا جس کو میدا کہا جاتا ہے، بعد میں ترجمہ کیا، کیا نبی علیہ السلام کبھی میدے کی روٹی بھی کھائی؟ سہل نے کہا ما رأى رسول صلی اللہ علیہ وسلم النقیہ حتی نقیہ، اللہ کے بندے تو ایسے باریک آٹے اور میدے کی روٹی کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھتا ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، اللہ کے رسول نے ایسا آٹا دیکھا ہی نہیں تھا کبھی۔ ہاں، ایسا آٹا میدا جس میں کوئی چھلکا نہ ہو، کوئی برادہ نہ ہو، اللہ کے رسول نے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی۔ اللہ اکبر۔ پھر ان سے کہا گیا هل كانت لكم مناخل على عهد رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں تم لوگوں نے کبھی چھلنی دیکھی تھی؟ چھلنی جس میں آٹا چھانا جاتا ہے۔ آج تو میرے خیال سے یہاں ہم اور آپ رہتے ہیں تو ریڈی میڈ آٹا آتا چھنایا، ورنہ اپنے ہاں جب آٹا پسا کے لایا جاتا ہے تو اس کو چھاننا پڑتا ہے، اوپر کا چھلکا پس جاتا ہے تو وہ بالکل سخت قسم کا اوپر نظر آتا ہے، چوکر، اللہ اکبر، اور جانور کو کھلایا جاتا ہے، جانور کو، اور کچھ لوگ 3 مرتبہ چھان لیں۔ اللہ اکبر۔ پوچھا کیا آپ لوگوں کے زمانے میں چھلنی تھی مدینے میں؟ اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول جب یہ باریک آٹا ہی نہیں دیکھے، میدا ہی نہیں دیکھا، تو کیا چھلنی نہیں تھی تمہارے زمانے میں؟ سعد بن سعد کہتے ہیں ما قارت لنا مراخل، نہیں ہم لوگ تو چھلنی جانتے نہیں تو اس وقت۔ ہم لوگوں نے چھلنی نہیں دیکھی تھی۔ آج کہیں کپڑا چھلنی سے چھاننے کے بجائے کپڑا رکھتے ہیں مل کا، اور تو دوپٹہ وغیرہ اس سے چھانتے ہیں۔ کیلا بھری مجلس میں سعد بن ابی وقاص نبی علیہ السلام متعلق بتا رہے تھے، تو ان سے کہا گیا کیف کنتم تصنعون بالشعیر، تو جو کی روٹی کیسے کھاتے تھے تم لوگ؟ چھلنی نہیں تھی تو جو کی روٹی کیسے کھاتے تھے؟ خاص طور سے یہاں جو کا تذکرہ کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جتنی چیزوں کی روٹی بنتی ہے آپ دیکھیں گے، چاول کی، گندم کی، جوار کی، مکئی کی، باجرے کی،
ان کو جب سکھا کر کے ان کا آٹا پیسا جاتا ہے، پہلے تو ہاتھ سے پیسا جاتا تھا، 2 پتھر، ایک پتھر نیچے ایک اوپر، تو اس کو عورتیں چلاتی تھی، بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا. تو ہر چیز کا چھلکا جو ہوتا ہے وہ آٹے کے ساتھ بالکل نرم ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے نرم ہوتا ہے بالکل. چنے وغیرہ چھلکا دیکھیں گی کتنا ہلکا ہوتا ہے، لیکن جو کا جو چھلکا ہوتا ہے ادھر موٹا ہوتا ہے اور پورے پر وہ چھایا رہتا ہے. اس لیے دیکھیں وہ چبھتا بھی ہے، کیا کہتے ہیں، وہ کھردرا ہوتا ہے، وہ آسان نہیں ہوتا کہ بالکل چکنا. ہاں اس کو بالی پکڑنا تو اور چبھ جاتا ہے، وہ مشکل ہوتی ہے. تو آخر جو کو جو کی بچھائی کرتے تھے تو اس وقت بڑے بڑے چوکر اور کیا کہتے ہیں برادہ پڑا رہتا ہے، چھلکے وہ تو نہیں کھایا جا سکتا، اس کا کھانا بہت مشکل ہوتا تھا. اس لیے عام طور پہ دیکھو جانوروں کا کھلایا جاتا ہے. تو کیا کیسے کرتے تھے، جو کی روٹی تو کھاتے تھے اور جو کا چھلکا جو ہے موٹا موٹا ہوتا ہے وہ تو گلے میں پھنس جاتا ہے، خراش آ جاتی، تو اس کو بغیر چھلنی کے کیسے کھاتے تھے، اس کو کیسے بھوسی نکالتے تھے اس کی. تو صاحب سعد نے کہا کننا نلفقہ، میرے بھائی کچھ نہیں تھی، ہم لوگ ایسے طرح ہلاتے اور وہ چھلکا جو ہے چوکر یا اس کا چھلکا جب اکٹھا ہوتا ایسے پھونک مار کر کے اڑا دیتے تھے. جو تھوڑا جی پھونک دیتے تھے، جو اڑ گیا، باقی سب کو ہم لوگ کھاتے تھے. کہتے ہیں کننا ننفخ فیطیر منہ ما طار، جو اڑنا تھا اڑ گیا، پھر اس کے بعد آٹا گوندھ کر کے ہم لوگ روٹی بنا لیتے تھے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا انہوں نے نقشہ کھینچا. ان کا یہ کہنا، یعنی اس کو کھاتے تھے بعد میں، کیا کہیں گے، چوکر چھلکے کے ساتھ کھاتے تھے. کہتے ہیں وہی اصل میں کہتے ہیں آج یہی، بلکہ ابھی تو ایک صاحب بتانے لگے کہ بیکری ایک بہت بڑی ہے، جہاں بیکری ہے چکی جہاں آٹا تیار کرتے ہیں. کام وہاں گئے تو 3 قسم کے آٹے تیار ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے بہت سارے علاقے کے لوگ وہ سب سے آخری جو ہے، جو چھلنی کرنے کے بعد وہی جو چھلکا رہ جاتا ہے نا، کہتے ہیں اس کو پیس کر کے اس کا جو آٹا بناتے ہیں، زیادہ لوگ اب اس کو پسند کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ میدے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے. کہتے ہیں ایسا ہے کہ آٹومیٹک مشین میں 3 آتے ہیں، چھلکے الگ ہو جاتے ہیں، میدا الگ ہو گیا اور مخلوط ABC اس طرح سے. کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے ہاں کا تو ہے وہی بالکل ہونا چاہیے. کہتے ہیں باہر ممالک کے یہاں جو لوگ سمجھ بوجھا، کہتے ہیں سب سے قیمتی وہی ہوتا ہے جو چھلکا الگ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اسی کو پیس کر کے پھر دوبارہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے. بسکٹ بن رہی ہے اس کی. چلو اگلی حدیث نمبر 147. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يونس عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما اكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبد له مرقق
قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفرة. قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الاسقاف. اس حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم خاص. کہتے ما اکل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان، نبی علیہ السلام نے خوان پر نہیں کھایا. خوان آج کا ٹیبل سمجھ جاؤ، کوئی ایسی بلند چیز جس پر کھانا رکھ دیا جائے. اسٹول ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو سب، ٹیبل وغیرہ، ڈائننگ ٹیبل. ما اکل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا فی سکرجۃ اور سکرجہ پر بھی نہیں کھائے. سکرجہ پر، سکرجہ بڑے برتن سے چھوٹے برتن میں نکال کر کے، جیسے بڑے برتن میں کھانا رکھ گیا پھر چھوٹے چھوٹے پیالے میں نکال کر کے اپنے مرضی کے مطابق لیں، وہ اس میں بھی نبی علیہ السلام نہیں کھائے. ولا خبز له مرقق، اور میدے کی باریک آٹے کی روٹی تو زندگی میں آپ کے لیے پکائی ہی نہیں گئی. خبز مرقق میدا کا ہو یا باریک، بالکل باریک آٹے والی، اسی لیے بعد لوگوں نے میدا کہا. اس کی روٹی تو آپ کے لیے کبھی پکی ہی نہیں. آپ کے گھر میں نہیں جانتا کبھی نصیب ہوا ہو. 3 چیزوں کی نفی ہے. خوان کسی بلندی پر یعنی ڈائننگ ٹیبل، چھوٹے پیالے، خبز مرقق. ابو یونس کہتے ہیں فقلت لقتادة، میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اپنے استاد قتادہ سے کہا فعلی ما كانوا يأكلون، پھر کس پر کھاتے تھے؟ تو نے کہا علی هذه السفرة، دسترخوان پر کھاتے رہے. سفرہ آج بھی سفرہ ہی بولتے ہیں. ہاں سفرہ پر کھاتے رہے. دیکھیں 3 قسم کی بیٹھک ہوتی ہے آج بھی کھانے پینے کے لیے. 3 قسم کے. ایک تو ٹیبل، اب چاہے ڈائننگ ٹیبل کہیں یا کبھی نمبر 2 سفرہ، نمبر 3 زمین کا مطلب یعنی زمین پر کھانا رکھ لیں، برتن رکھ لیں، پلیٹ رکھ لیں اور زمین پر بیٹھ کھائیں اور کھانا نکال کر کے اپنے پلیٹ پہ لیں. جیسے بتا نہیں سب یہاں تو کبھی نظر نہیں آیا، اپنے عام طور پر دیہاتوں کی جو شادی ہوتی تھی وہاں زمین پر بیٹھا دیا جاتا تھا، یہ ہوتا تھا. ابھی بھی یہ جو ہندوؤں کے اتنے تہوار ہوتے ہیں، لنگر ان کا تو ایسے ہی زمین بیٹھا ہے، وہ بھی اکڑ بیٹھتے ہیں. تو 3 قسم کے کھانے کا دستور دنیا میں رائج ہے. ایک تو ٹیبل، دوسرے تو زمین پر بیٹھ جائیں، نمبر 2 دسترخوان بچھائیں، کھانا دسترخوان پر رکھیں اور آپ زمین پر بیٹھ جائیں. نبی علیہ السلام ٹیبل پر تو نہیں کھاتے تھے. نمبر 2 زمین پر بھی نبی علیہ السلام کھانا پسند نہیں کرتے تھے. کیوں؟ زمین پر آدمی اپنا کھانا رکھ لے، چاول رکھ لیا، ایک شینی میں رکھ لیا، سالن رکھ لیا اور کوئی میٹھی چیز کوئی بھی رکھ لیا، زمین پر ایسے رکھے اور ایسے
بیٹھ کر کے کھانے لگے. زمین پر آپ بیٹھے, زمین کو کھانا. اب اگر کھانا کھاتے ہوئے کوئی چیز گر گئی, روٹی زمین پر گر گئی, چاول گر گیا, آج سلاد کھانے کا رواج ہے, سلاد گر گیا, یا بہت ساری چیزیں ہیں, اگر گر گیا اب اس مٹی آلود ہو جاتا ہے. اب اس کے صاف کرنا مشکل. اور اسلام اس سے پہلے کیا گزر چکا ہے, نبی علیہ السلام کھاتے کوئی چیز گر جاتی تو فوراً کو صاف کر کے کھا لیتے تھے. کیوں؟ یہ نہیں پتا کہ برکت کہاں ہے, اس سے پہلے تفصیل گزر چکی ہے. زمین پر کھانا رکھ کر کے زمین پر بیٹھ کے کھانے میں یہ بڑی دقت ہے, یہ پریشانی ہے. برتن گر گیا تو برتن خراب, دھلنا پڑتا ہے. کھانا گر گیا تو وہ ضائع جاتا ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ زمین پر دسترخوان بچھا کے کھانا دسترخوان پر رکھ دیا جائے, آپ کنارے کنارے بیٹھ کے کھا لیں. اس میں کھانا آپ کا ضائع نہیں ہوگا. یہ 3 شکلیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی تیسری شکل کو زیادہ پسند کرتے تھے, ہے نا. کانا انہادی سفرتے, دسترخوان بچھا کے کھانا کھاتے تھے. کیوں کہتے ہیں ٹیبل پر ڈائننگ پر کھانا ایک بڑے لوگوں کا طریقہ ہو گیا ہے. بلکہ اللہ معاف رکھے, کچھ لوگ تو زمین پر نیچے بیٹھ کے کھانے میں اپنی انسلٹ اور توہین سمجھتے ہیں. ایک کبر اور غرور کی بھی ایک شکل ہے. سب نہیں ہم کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ مجبوری کے بنا پر آسانی کے لیے کھاتے ہیں. اس کے بحث آگے کوئی بات نہیں, کھا سکتا ہے انسان, لیکن بہرحال مشابہت تو ان لوگوں کی ضرور ہو جاتی ہے. فساق فجار, کبر و غرور, اعجاب, فخر, اس قسم کا شائبہ ضرور ہوتا ہے. یہ عام طور پر اس وقت کھاتے رہے ہوں تو نبی علیہ السلام اس چیز سے ہمیشہ آپ نے اجتناب کیا ہے. نبی علیہ السلام کو تواضع, انکساری, عاجزی, چھوٹا بننا بہت ہی زیادہ پسند تھا. یہ آپ کا طریقہ تھا. زمین پر بیٹھ کر کے کھانے میں, کھانا زمین پر رکھیں اور خود بیٹھ کر کے کھائیں, تو نبی علیہ السلام ایسے بھی نہیں پسند کرتے تھے. کیوں؟ اس میں کپڑا گندا ہونا یا کھانا گر جائے, زمین پر گر جائے, اس کے ضائع ہونے کا, چمچہ گر جائے, برتن, بہت ساری چیزیں ہوتی جیسے آج ہوتا ہے. تو اسی لیے دسترخوان بچھا کر کے نبی علیہ السلام بیٹھ کر کھانا کھاتے. اس سے فائدہ کیا ہوتا آپ کا ہوگا کہ اگر کوئی کھانا گرے گا تو دسترخوان پہ گرے گا, صاف ہے دسترخوان, اٹھا کر کے کھا لینے میں کوئی نہیں. برتن گرے گا تو نہیں گرے گا. بلکہ بسا اوقات تو عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں, اگر سالن گر گیا تو سالن کو بھی اٹھا لیتے ہیں. کیوں پاک چیز پر کیوں ضائع کریں, ایسا بھی لوگ کرتے ہیں. تو اس طرح سے نبی علیہ السلام اس کو زیادہ پسند کیا. کہتے ہیں اسی حدیث پر آج بات ختم کرتے ہیں. کیا ہے؟ محمد بن بشار جو ہیں وہ کہتے ہیں یونس جو اس حدیث میں راوی ہیں قتادہ سے, وہ یونس الاسکاف ہے. ان کا لقب کیا ہے؟ الاسکاف. حدیث صحیح ہے, یہ بخاری کی ہے اور امام ترمذی نے بھی اپنے مصنف اس میں نقل کیا ہے. اور اس حدیث میں جو 3 چیزیں آئی ہیں ان کو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نہ تو سکر و جبہ کھائے اور نہ تو کبھی خوب سے مرقق کھائے, یہی آئے نا سب. اور ایک خیوان کیا کہتے ہیں دسترخوان پر کھاتے رہے. اب یہاں ایک اور بحث ہے, انشاءاللہ اس پر آئندہ گفتگو کریں گے چونکہ ابھی وقت ختم ہو گیا. اسکاف, سقف نہیں ان کا لقب ہے. اس کو کیا کہتے ہیں وہ, یعنی ایک چمڑے وغیرہ کے کاروبار ہوتا تھا اس کو کہتے ہیں.
تو باقی رہی کہ یعنی ٹیبل پر کھانا یا زمین پر کھانا، کیا ٹیبل پر کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے، افضل کھانا ہے کہ نہ کھائیں، نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل ہوگا، لیکن اگر کوئی کھاتا ہے تو انشاءاللہ جائز ہوگا۔ اس کی تذکرہ اگلی روایتوں میں انشاءاللہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے نبی کو الفت محبت اور پیدا کرے دلوں میں، اور نبی کے اسوہ اور شمائل اپنانے اور اپنے اندر پیدا کرنے، اس پر چلنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ کیا کہہ رہے تھے کہ کیا ایک ایسے عالم کو عالم دین کو سود کا پیسہ دے سکتے ہیں جن کی معاشی حالت جو ہے بہت خراب ہے؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ دوستو، اگر آپ دیں تو اس کو کسی کو بھی دے سکتے ہیں سود کا پیسہ، لیکن اگر عالم کو عالم سمجھ کر کے عزت احترام رکھتے ہوئے اپنا جائز مال دیں گے تو آپ کو صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ سود والا پیسہ اٹھا کے دے دیں گے، اگر ہم کہتے ہیں ان کے لیے جائز بھی تھا، لیکن آپ کو تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو علماء کی خدمت کرنا یہ خود بہت بڑی چیز ہے، بلکہ بعض اہل علم نے علماء پر خرچ کرنا فی سبیل اللہ خرچ کرنا قرار دیا ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی بعض آیات ہیں ایسے علماء جنہوں نے اپنی زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہو، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا یہ فی سبیل اللہ قرار دیا گیا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ ان کو اپنی رزق حلال سے دیں، تاکہ آپ ایک عالم کی خدمت کرنے اور صدقہ کا ثواب پائیں۔ جی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔